گامدی صاحب کو کافی زیادہ انٹیگنائز کیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں، اور میں نے بھی جب کوٹ کیا ہے گامدی صاحب کو تو جنرلی نیچے جو ایک ایکسٹریم لیول آف جبر انگیز کامنٹ پیش آتا ہے میرے سامنے، تو اس سے میں ہمیشہ یہی سوچتا ہوں کہ اتنی زیادہ نگیٹیوٹی کے ماحول میں آپ پہ گامدی صاحب کی پرسپیکٹیو کی روشنی کیسے ایک دم سے آئی؟ دیکھیے، جب بھی کوئی آپ نیا سافٹ ویئر انسٹال کرنا چاہتا ہے نا، کچھ ڈرائیورس چاہیے ہوتے ہیں آپ کو تو ہمارے ارد گرد جو ماحول تھا نا، اس میں ہمارے ابا جی نے ہمارے اندر وہ ڈرائیورز انسٹال کیے، اور وہ ڈرائیورز انسٹال کیے براڈ بیس ماڈرن ایجوکیشنل سسٹم کے تحت۔ میں نے ICS کیا، کمپیوٹر سائنسز کی تعلیم حاصل کی، اس سے مجھے دنیا کے بارے میں پتہ چلا، دنیا کیا ہے، یہ چلتی کیسے ہے، اس کی حرکیات کیا ہیں، اس کی ہرمیونیٹکس ڈائنامکس کیا ہیں، زبان کیا ہوتی ہے، لوگ کامن سینس کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، تضادات میں کیسے نہیں جیا جا سکتا، کنسسٹنٹ فکر کیا ہوتی ہے۔ یہ براڈ بیس تعلیمی نظام آپ کا ایک ورلڈ ویو بناتا ہے۔ اس ورلڈ ویو کو بننے کے بعد جب آپ ٹریڈیشنل اسکول آف تھاٹ کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو وہاں کنٹرڈکشنز نظر آتی ہیں۔ ان کنٹرڈکشن کو جب آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک جواب دیا جاتا ہے، صرف ایک جواب۔ وہ جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ نتیجہ جو تمہیں بڑا تنگ کر رہا ہے، جس کے اندر کوئی مطابقت نہیں ہے، جس میں کوئی علمی عقلی دلیل تمہیں نظر نہیں آتی، یہ اصل میں کھڑا ہوا ہے آبا کی ایک روایت پر۔ مطلب ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ ہی بات کر رہے ہیں یار، جن لوگوں نے دین پہ غور و فکر کیا ہے، تم آگر اس پہ سوال اٹھا رہے ہو۔ تو کسی پڑھے لکھے عام آدمی کو بھی اگر آپ یہ دلیل دیں نا تو وہ آگے سے کیا کہے گا، یار اگر کروڑوں لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو کسی ریشنلٹی کی بنیاد پہ کر رہے ہوں گے، تعداد کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ اگر تعداد کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، تعداد کی بنیاد پہ ہاں، اگر تعداد کی بنیاد پہ کر رہے ہیں تو ان سے بڑی تعداد اس وقت اس دین کو نہ مان کے کھڑی ہوئی ہے، تو میں تعداد کی بنیاد پہ ان کی بات مان لوں؟ بات ہمیشہ علم، عقل، استدلال کی بنیاد پہ مانی جائے گی۔ تو یہ چٹخنے کا آغاز تھا۔ ہم نے جب ٹریڈیشنل علم پڑھا تو سمجھ میں آنے لگ گیا کہ یار جواب نہیں ہے، اور جواب ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اجماع امت۔ سب یہی کہتے چلے آئے ہیں۔ تواتر تو کہا جاتا ہے ٹرانسفارمیشن آف نالج جو عملاً ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہی تب ہے جب اجماع امت ہو۔ اجماع ہوتا ہے علم کے اوپر لوگوں کا کنسنسس، کسی ایک نقطہ نظر کے اوپر۔ اجماع کی ڈفرینٹ کنوٹیشنز ہیں۔ یہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ فکر کا اجماع ہے، نتیجے کا اجماع ہے، نہ کہ حقائق کو آگے پہنچانے والا اجماع ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ سب یہ کہتے ہیں۔ تو یہ جواب کسی سدید الفکر آدمی کو متاثر نہیں کر سکتا۔ غامدی صاحب کی طرف جب ہمارا التفات ہوا تو سب سے پہلی چیز ہم نے ان میں جو جانی اور سمجھی وہ یہ تھی کہ ہی از اے ٹروتھ سیکر، تلاش حق کی جستجو کا مسافر ہے، اور اپنے علم کو شیئر کرتا ہے اس امکان پر کہ اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو تم مجھے سمجھا دو۔ تو بنیاد کیا ہوتی ہے؟ میرا اور آپ کا کامن پوائنٹ آف ریفرنس، علمی عقلی استدلال۔ تو وہ استدلال کے مقدمات ہیں جو انہوں نے دین کو سمجھنے والوں کو فراہم کی ہیں۔ تو جس وقت آپ کو وہ مل جاتا ہے تو بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے پیاسے کو پانی مل گیا۔ تو ہم غامدی صاحب سے متاثر نہیں ہوئے، ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا اس کے علاوہ کہ ہم ان کے علاوہ کسی اور جگہ پہ جائیں، اس لیے کہ وہ آدمی ان سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ اچھا، جب اس کے پاس ہم گئے کچھ عرصے بعد پتہ لگا وہ خود اپنے جوابوں پہ بھی غور و فکر کرتا رہتا ہے۔ بھائی وہ جن جوابوں سے ہم متاثر ہوئے تھے وہ چینج ہو چکے ہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ ہم نے علم کے رستے کا اپنے آپ کو مسافر بنا لیا۔ نہ ہم غامدی صاحب کے مقلد ہیں، نہ ہم ان کے مرید ہیں، نہ ہم ان کے کسی فرقے کا حصہ ہیں۔ وی آر ٹروتھ سیکرز۔ وہ ہمارا ایک استاد ہے، ہمیں ہاتھ پکڑ کے بتاتا ہے علم کی جستجو میں استدلال کو ہمیشہ آخری فیصلہ کن حیثیت دینا، انسان کو کبھی نہ دینا۔ تو بڑا لمبا سفر ہے، 15 سال گزرے، اور انہی کراچی کی بستیوں سے میں یہیں پہ مدرسے میں پڑھتا تھا۔ یہاں سے نکل کے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، ملیشیا میں رہا 10 سال 8 سال، ان کی خدمت کا موقع ملا۔ اس وقت ملیشیا سے نکل کے امریکہ پہلے میں ان کا مضمون پڑھا تھا، میں نے آپ کی کہانی کہیں سے سنی تھی، اگر آپ دہرا دیں کہ آپ نے پہلی دفعہ جب آپ کو پرسپیکٹیو آپ کا غامدی صاحب کا کیا تھا، اور آپ کو کہیں ان کے پرچے میں کوئی ایک ان کا مضمون لکھا ہوا ملا تھا۔ حدود آرڈیننس کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی۔ دیکھیں پرسیپشن کیا کام کرتی ہے، مذہبیت کیسے حجاب لے کر آ جاتی ہے۔ اور آپ کبھی بھی کسی، آپ کو پتہ ہے مناظرے کا، ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے ہیں، وہ مناظر ہیں، وہ کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے مناظرے کا پہلا اصول کیا ہے؟ مناظرہ نہیں کرتا ایگریسو ڈیبیٹ، پہلا اصول یہ ہمیشہ دوسرے آدمی کا موقف غلط بیان کرو تو وہ ڈیفینسو ہو جائے گا۔ اچھا، تو ہمارے میں نے بھی سیکھ لیا۔ تو ہمارے یہاں مذہبی علماء جو ہے نا
یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گامدی صاحب صحیح نہیں ہے. ہاں تو پہلے سے اب ہمارے ہاں مذہبی علماء اصل میں ان کو بھی سمجھنا چاہیے یار. وہ بیچارے ان کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا تھا. جس وقت پولیٹیکل پاور آئی نا 1200 سال وہ لوگ جوڈیشری پہ رہے, وہ لوگوں کے فیصلے کرتے تھے. گورے یہاں پر آ گئے, استخلاص وطن کی تحریکوں, تہذیبی ورثہ چھن گیا, پاور چلی گئی ہاتھ سے. جب پاور چلی گئی تو تحفظ کی نفسیات ہے. اب جو کچھ ہے اس کو بچا کے رکھنا ہے, اس میں اتھارٹی کو قائم رکھنا ہے. کوئی نئی بات, نئی فکر ان کے حلقے سے نکل کے آدمی کرے گا, اس کو چیلنج کرنا ہے, گمراہ کہنا ہے, لیبل لگانا ہے, پرسیکیوشن کرنا ہے, مر سکتا ہے, مارو نہیں مر سکتا, تو اس کے کردار کو مشہور کر دو, امریکہ کا ایجنٹ ہے, یہود و ہنود سے آیا, پیسے مل گئے, سب کر کے ڈسکریڈٹ کرو. وہ سب کچھ بیچارے یہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی اس جو اتھارٹی کو برقرار رکھنے, اتھارٹی کو برقرار, اور آپ کی جو گزری ہوئی عظمت ہے, عظمت رفتہ, اس کی بازیافت میں بڑی نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں. میں ان کے بارے میں کبھی کسی اس میں نہیں شکار ہوتا. اور جب ایک ٹریڈیشن بن جاتا ہے تو ٹریڈیشن بننے کے بعد آپ اطاعت کے پیراڈائم میں بھائی اللہ کے رسول نے اگر کہا ہے نا سر مارو دیوار میں, چلو دیوار میں سر مارو, بغیر سمجھ میں نہیں آتا ہمیں, وہ اس پہ غور نہیں کرتے کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں کہا. تو غامدی صاحب کا پرسپیکٹو اسی طرح سوسائٹی میں بیان کیا جاتا ہے, آج بھی بیان کیا جاتا ہے. مجھے کل کسی نے کہا پہلا مضمون آپ نے کتنے سال پہلے پڑھا تھا؟ میرا خیال ہے اب تو کوئی 20 سال سے زیادہ ہو گئے ہوں گے. تب سے یہی چل رہا ہے. اچھا تب سے اچھا اس میں کیا تھا, اس میں دیکھیں ایک ٹی وی پہ ایک عالم آ کر ایک بات بتا رہا ہے, حدود آرڈیننس کی بحث ہو رہی تھی اس وقت کہ بھائی کیا جج دیکھتے ہی مجرم کو فیصلہ کر دے گا, یا جرم کی نوعیت, مجرم کے حالات, سرکمسٹانسز, ایویڈنس سب کو دیکھے گا. تو ہم صاحب نے کہا سب کو دیکھنا چاہیے اس کو. تو اب چونکہ ہم مخالفت میں کھڑے ہوئے تھے نا, تو ہم نے کیا پرسیو کیا وہاں سے, اچھا یہ کوئی ماڈرن مولوی صاحب آئے ہیں اور یہ لوگوں کو بے راہ روی پہ لگانا چاہتے ہیں. تو مضمون میں نے لکھا, میں نے کہا ایک صاحب آئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے اس طرح کا الٹا پلٹا کام ہو جائے, کوئی زنا کہے گا, تو جج آپ کو بلائے گا, بلا کر پوچھے گا کہ تم کہیں اس کی زلف گرا کے اسیر تو نہیں ہو گئے تھے, کہیں تمہیں اس کی آنکھوں کے مسکارے نے مدہوش تو نہیں کر دیا تھا. ہاں تو یہ میں نے کہا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات, مجرم اصل میں ان حالات میں ہوتا ہے نا جب وہ یہ کام کرتا ہے, اور پھر آخر میں تھپکی دے کہیں گے بیٹا کوئی بات نہیں, آئندہ ذرا احتیاط کرنا. تو یہ بات, تو یہ کیا ہے, یہ اصل میں اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ جب آپ اپنے زاویے سے دوسرے کی فکر کو پیش کرتے ہیں. تو جس وقت ہم نے پھر آگے بڑھے, ہم لوگوں نے کہا بڑی اچھی مخالفت کرتا ہے یار یہ لڑکا, تو اس کو تو پڑھنے کو دو, غامدی کو پڑھے یہ تاکہ اور زیادہ مخالفت. وہ پڑھنا شروع کیا, انہوں نے کہا یہ بات تو کہتے ہی نہیں. تب تک میزان شائع ہو چکی تھی, میزان آ چکی تھی, میزان کے لیکچر اس سے پہلے آ چکے تھے. میزان کے لیکچر ہم صاحب نے اصل میں آن جاب ٹریننگ کے اصول پہ جو وہ کرتے رہے نا, پڑھانا شروع کر دیا تھا. 2002 میں میزان کے لیکچرز آ گئے تھے, تو وہ لیکچرز ہم نے سننے شروع کیے. ہم 2005-06 میں سفر شروع ہوا ہمارا, تو چیزیں آتی رہیں, پھر ان کے شاگردوں سے ملاقاتیں ہوئیں. تو بڑا لمبا سفر ہے. خود ان کا جو پورا کا پورا اسکول آف تھاٹ ہے, کوئی 10-12 ہزار صفحات ہیں, اس کو کم سے کم وہ پڑھنے پڑتے ہیں آپ کو سمجھنے کے لیے. اصول کیا ہیں, اپلیکیشن کیسے ہوتی ہے, اس میں کچھ بنیادی سورس ریفرنس بکس ہیں, مولانا فرائی کی کتابیں ہیں, مولانا امین حسین اصلاحی کی تفسیر ہے, خود ان کی چیزیں ہیں. تو پھر 10-15 سال لگے ان کے ذرا اسکول آف تھاٹ کو سمجھنے میں. بھی ہم کوئی 10-15% ہی سمجھے ہوں گے, لیکن ایک سفر ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ وہ کیا, آپ کو چیلنج اگر آپ نہ کریں غامدی صاحب کو تو وہ سیٹسفائی بھی نہیں ہوتے ہوں گے؟ ہمارا ان کے ساتھ جو تعلق ہے, کبھی آپ کو غامدی صاحب بتائیں گے, صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک دن کے 13-14 گھنٹے ایک استاد کی خدمت میں بسر ہوتے ہیں. شاید ہی کوئی لمحہ ہو جس میں ہم اس میں بحث نہ کر رہے ہوں ان سے, ان کی بات کو ریفیوٹ نہ کر رہے ہوں, کسی طریقے سے ان کی فکر کی انکنسسٹنسی کو بیان نہ کر رہے ہوں, ان کو یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ آپ نے یہ بات ٹھیک نہیں لکھی, آپ کو اس طرح سے بیان کرنا چاہیے. دیکھیں اس میں یہ لوپ ہول ہے, دیکھیں آپ نے کہا تو لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا, اس کو آپ بہتر کریں. یہ ٹریننگ اور یہ ہم کوئی اپنی عظمت نہیں بتا رہے, یہ اس استاد نے ہمیں ہمت دی ہے, اس نے ہمیں یہ حوصلہ دیا ہے کہ میری بارگاہ میں اگر شاگردی کی آنا ہے تو مقلدین مجھے نہیں چاہیے, مجھے محققین چاہیے, اور وہ محققین جو میرے اوپر بھی سوال اٹھائیں. تو ہم سوالات اٹھاتے ہیں. آپ نے پتہ نہیں کبھی دیکھا ہو, غامدی صاحب کے ساتھ میں نے ایک سیریز کی ہے پچھلے, ہم نے 3 سال کے اندر بہت زیادہ ان کے ساتھ میری کوشش رہی کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ ایک بڑا آدمی سوچتا کیسے ہے, اس کے یہاں استدلال کا پروسیس کیا ہوتا ہے. تو کچھ 3-3.5 ہزار ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں, اور ابھی ایک سیریز کی اعتراضات سیریز, جتنے علماء ان پہ اعتراض کرتے ہیں نا, اس سب کو انہوں نے کچھ 150-200 قسطوں میں بتایا, بھی مزید بھی ہوں گی وہ. تو علم کیا ہوتا ہے, استدلال کیا ہوتا ہے, اس کا سفر کیا ہوتا ہے, یہ شاگردوں کے کرنے کا کام ہوتا ہے. کوئی بھی شاگرد اپنے استاد کا محسن نہیں ہو سکتا اگر وہ اس کی بات کو قبول کر لے. وہ جب تک کرٹیسزم نہیں کرے گا اس کی استاد کی بات نکھر کے سامنے نہیں آ سکتی. تو ہم جب بیٹھتے ہیں زبردست ڈیبیٹس ہوتی ہیں, زبردست اختلافات ہوتے ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ سونے سے پہلے یا ہماری خواہش ہوتی ہے ان کو قائل کریں,
یا وہ تو خیر قائل نہیں کرتے کسی کو اپنی بات بتائے تھے، لیکن وہ بتاتے، وہ ایک پشتون مولوی صاحب کہہ رہے تھے ہم سب بڑے اچھے اخلاقیات میں ایسے ایسے بات بتاتے ہیں، اگلا بندہ توے پہ جل رہا ہوتا ہے لیکن وہ بات بڑے شائستگی سے تو وہ ہم سے سوالات اٹھاتے ہیں ہمیں کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، تو پھر ذرا اس سوال کا جواب دیجیے گا مجھے. اب وہ سوال کا جواب جب ہم سوچتے ہیں ہم کہتے ہیں کتنی بیوقوفانہ بات ہم کر رہے تھے، صبح سے لگے ہوئے تھے بحث کرنے. لیکن سیکھنے سمجھنے کا ایک پروسیس ہے. آپ جب ان سے ملیں گے، ان کی مجلس میں بیٹھیں گے. مجھ سے کسی نے پوچھا ایک دفعہ کہ غامدی صاحب آپ کی نظر میں بڑے آدمی، میں نے کہا بالکل بڑے آدمی. کہنے لگے وہ کیسے بڑے آدمی، کو ایک پہلو بتائیں. میں نے کہا بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی مجلس میں آپ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کریں. تو ہم شاگرد ہو کر ان سے 1000 گنا کم علم رکھنے کے باوجود ان کی صحبت میں اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کرتے. برابری کی سطح پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، آرگومنٹ کرتے ہیں، ریفیوٹ کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں. غامدی صاحب سے میرے بے تحاشا معاملات میں سمجھنے کی انڈرسٹینڈنگ کے بعد میں اصول میں ظاہری بات میں متفق ہوں. انہوں نے ایک پورا اسٹرکچر بنایا ہے، میرا اتفاق ہے اس سے. اپلیکیشن میں اختلاف ہوتا ہے. میں امریکہ گیا، جمعے کی نماز کے بارے میں ان کا پورا پرسپیکٹو ہے کہ یہ ریاست سے متعلق چیز ہے، حکمران یا اس کا مقرر کردہ کوئی امام پڑھائے گا تب یہ ہونی چاہیے. وہاں تو کوئی مسلمانوں کی ریاست نہیں ہے، نہیں یہ سب جمعہ پڑھ رہے ہیں. اختلاف پیدا ہوا. 2 مہینے ہم نے بحث کی، 2 مہینے. اور چونکہ جمعے پہ ان کو مجھے ہی لے جانا ہوتا تھا، انہوں نے 2 مہینے میں ظہر کی نماز پڑھی اور جمعے پہ مجھے لے جانے کے لیے نہیں کہا کہ کہیں میرے شاگرد پہ پریشر نہ ہو کہ استاد کو جمعہ تو پڑھانا ہی نہ لے کے جانا پڑتا ہے. اس کی رائے نہیں ہے تب تک بات ہوگی اس سے. اور ایونچولی میں قائل ہو گیا ان کی بات.